बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। ये कितना बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि उनके लिए अमेरिका के अंदर ये बाकायदा तौर पर खत लिखा गया है अमरीकियों की तरफ से, अमरीकी कांग्रेसमैन की तरफ से, कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों को अमरीका के वीज़े ना दिए जाएं। बज़ाते खुद ये बड़ी तकलीफ दी और अजियतनाक बात है, और इसका इनिशिएट किसी और ने नहीं, आपके और मेरे बड़े जाने पहचाने आदमी ने, अमरीकी सेटअप से रिलेटेड। जी हाँ, उन्होंने ये इनिशिएट लिया है। मैंने इस खबर को आगे चल के आपके साथ डिस्कस करना है। उससे पहले मैं दीगर कुछ अहम खबरें कर लूँ कि पहला चीफ आर्मी चीफ नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दूसरे चीफ आर्मी चीफ, और तीसरे चीफ ने भी, या जो मकसद पूरा हो गया जी, खत इमरान खान साहब का, उसका उन्होंने जवाब दिया। क्या कहते रहे कि हम खत खोला नहीं, खत पढ़ा नहीं, खत मिला नहीं, जवाब देना मुनासिब नहीं, प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दूंगा, लेकिन सब कुछ समझ आ रही है। इस तरह बढ़ता हूँ। रात गई जी, बहुत सी बातें इमरान खान साहब के खत से मुतल्लिक चलती रही हैं, और खत को लेकर अच्छी खासी, जिसे कहते हैं ना, परेशानी वाला आंसर बना। हुकूमत इसी पर खुश है कि आर्मी चीफ ने यह कह दिया, देखो मैंने खत नहीं पढ़ा, मुझे खत नहीं मिला, खत एक ड्रामा है, अगर वो आया तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दूंगा। ओहो, इमरान खान साहब की चीज़ें, मैं भी ज़रा कुछ चीज़ें आपके सामने खत की अपने हिसाब से रखनी है, ठीक है, फिर मुझे बताइएगा उसमें क्या है। अच्छा, आर्मी चीफ ये कह रहे हैं ना कि मैंने खत पढ़ा नहीं, ये बजाते खुद इस बात की जिद है कि खत पढ़ा है। अगर वो कह रहे हैं खत मुझे मिला नहीं है, तो भाई मिलेंगे तो जवाब भी देना होगा। वो हाफिज साहब है, उनको पता है कि अस्सलाम वालेकुम कहना वाजिब नहीं है, मुस्तहिब है, जवाब देना वाजिब है। इसी तरह खत लिखे ना, किसी पे पाबंदी नहीं है, खत का जवाब देना इखलाकी तौर पर भी, और हाँ हाफिज हैं तो वैसे भी वाजिब है। अगर वो ये कह दें कि खत मुझे मिला है, तो डेफिनेटली उसका जवाब देना भी उनको बनता है, मगर नहीं, वो मानेंगे नहीं ना। ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल बैरिस्टर अली जफर साहब ने ज़रूर इसको क्लियर किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर जी। उन्होंने कहा ये ओपन लेटर है, इसका मकसद हरगिज़ नहीं होता कि आप किसी से इसके जवाब की तवक्को रखें। रही बात इमरान खान साहब की, तो साबिक वज़ीर आज़म है, और साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर इमरान खान साहब का ये हक है कि जहाँ देखें खराबी है उसकी फ़ौरन निशानदेही करें, और ओपन लेटर पर पूरी दुनिया में ये लिखे जाते हैं, मगर शायद हुकूमत को इस बात की समझ नहीं आ रही। तो तीसरा ख़त इमरान खान साहब को देखे तो इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगा, मैंने बार बार पढ़ा कि फ़ौज से कोई मदद मांगी गई हो, वो डील का आंसर हो, कहीं मुझे कहीं ऐसी चीज़ नहीं लगी। हाँ, बकौल जावेद चौधरी साहब कि इमरान खान दरअसल इन खतूत की रोशनी में ना कोई डील शेल नहीं मांग रहे, वो फ़ौज को जिच करना चाह रहे हैं। अच्छा, उनको ऐसा लगा। हुकूमत कहती है कि इमरान खान साहब का ख़त ना फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया है। ये जावेद चौधरी साहब बताते हैं कि इमरान खान साहब का ख़त फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया है। मुझे बताने कि किसी को इन बातों में कोई इब्हाम है? यही चीज़ है, जो इसको चेहरा देख ले, जो आप घर में बात करते हैं, जो सामने बात कर ले, आप उसको झुठला दें, वो अलग बात है। मगर आपके और मेरे अंदर जो चल रहा है, मैंने बोला रियासत क्या करी है ये अवाम को पता है, रियासत क्या कर रही है ये अवाम को पता है, अवाम क्या कह रही है ये रियासत को भी पता है, लेकिन मानना नहीं, इट्स अनदर थिंग। ना मानना कि कौवा सफेद है तो वह कह रहे सफेद है, या आप है ही नहीं तो उसका मतलब आप हैं कहीं ना कहीं। इसी बिना पर तो जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि फौज, हुकूमत इमरान खान साहब की चालों को बड़ी सोच समझ के साथ हर तरीके से समझती है। आर्मी चीफ को खत भेजा जाता और मीडिया को जारी ना किया जाता, तो हो सकता है उसका जवाब भी आ जाता। मतलब आर्मी चीफ ने सही कहा है ना कि मैंने खत नहीं पढ़ा क्योंकि मीडिया पे जारी हो चुका था। मैं बैरिस्टर जफर साहब की बात को सेकंड करता हूँ, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, ये मुद्दे जो मुखातिब है वो आर्मी चीफ है, नाम जरूर लिखा है लेकिन असल में पाकिस्तान की अवाम को बता रहे हैं कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ। उस इमरान खान साहब के खत से मुतलिक बात बोलूँ सर, मुझे थोड़ा सा बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है तीर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निशाने पे लगा, और ठीक ठीक निशाने पे लगा है, खून नहीं लेकिन कुछ ना कुछ रिस ज़रूर रहा है ना। जैसे मैं इमरान खान साहब के खत का एक आपको पॉइंट बताऊं, उन्हें कहा मैं ISPR से ये कहता हूं, इमरान खान साहब कहते मैं ISPR, और मुझे यकीन है कि इस पे ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी और प्रेस रिलीज आएगा ही आएगा, ठीक है जी। उन्होंने कहा मैं ISPR से कहता हूं कि झूठा बयानिया ना दिया करें, मैं ISPR से कहता हूं कि झूठा बयानिया ना दिया करें। बार बार यह कहना कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती,
قوم کی عقل کی توہین ہے۔ کیا آپ سمجھتے کہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فوج سیاست میں مداخلہ نہیں کرتی؟ بھائی جنرل باجوہ صاحب کی تقریر ہی سن لو کہ ہم کیا کرتے رہے اتنے سالوں سے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، ملک کا بچہ بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی اس ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ اوپن اینڈ کھل کے وہ بتا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں عمران خان نون لیگ پہ تنقید کرتے کہ عمران خان پیپلز پارٹی کو بتاتے ہیں کہ نہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے ملک کا نظام آرمی چیف چلاتے جی۔ انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر کرغن کے کالے قانون، نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون سے نامعلوم ہاتھ کار فرما ہے۔ میری ڈی جی آئی ایس پی آر سے پریس گزارش ہے غلط بیانی سے گریز کیا کرے، کیونکہ یہ صرف من حیث الادارہ فوج کی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ یہ تیسرے خط میں لکھا ہے عمران خان صاحب نے۔ ایسی گفتگو ہے جس میں کہہ رہے ہیں سر پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے ڈیل دے دیں، پلیز ملک سے باہر بھیج دیں، پلیز مجھے بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیں۔ میں کہا نہیں، شروع میں لکھا، انہوں نے کہا میری اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہا۔ بطور سابق وزیر اعظم اور محب وطن پاکستانی مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ اور وطن عزیز کا مفاد مقصود ہے۔ اس امر کے باوجود کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ فوج لڑ رہی ہے اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کو علیحدہ رکھ رہے ہیں، فوج کو علیحدہ رکھ رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے فوج اور عوام کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ آئی ایس پی آر والی بات تو میں نے آپ کو بتائی۔ انہوں نے کہا میں 5 نکات انہوں نے بتائے دوبارہ سے، دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو مسلط کرنا۔ ایک جملہ اور انہوں نے بولا، انہوں نے کہا بھی چند سال قبل تک تو جن کے سرے محل اور میفر فلیٹ جیسے بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھی، جنرل باجوہ صاحب سناتے تھے نا بلا بلا کے، انہوں نے کہا بھی چند سال قبل سرے محل اور میفر فلیٹ جیسے بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جاتی تھی، انہی کے لیے پوری ریاستی مشینری اور ایجنسیز کو استعمال کر کے نہ صرف قبل از وقت انتخابات بدترین دھاندلی کی گئی، بلکہ پولنگ ڈے اور اس کے بعد بھی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ اور یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی کہ شریف خاندان اور زرداری پر کیسی سیاسی نوعیت کے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں نیب کا کوئی کیس نہیں بنائے گئے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے، انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پھر جنرل احتشام کا نام لیا، جنرل احتشام ضمیر اور فاروق لغاری نے ان کے اربوں روپے کے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ڈوزیر دیے تھے کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں۔ نیب تو ہمارے کنٹرول میں تھا ہی نہیں، جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کرتا تھا، ان کے خلاف تمام کیسز ہمارے دور سے پہلے بنائے گئے تھے۔ ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی والا رمضان شوگر مل کیس بنا، اس کیس کو بھی بند کر دیا گیا۔ قوم نے دیکھا کہ انہیں نیب زدہ چہروں کو ڈیل کی ڈرائی کلین مشین سے گزار کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کر دیا گیا۔ نیب ترامیم کے ذریعے این آر او دینے کے عمل سے ملکی معیشت کو 1100 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ پھر جمہوریت کا خاتمہ انہوں نے بتایا کہ وہ اخلاقیات پر چلتی ہے۔ اس یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا سر، یہ تو مجھے اور آپ کو بہت حد تک پتہ ہے، ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں اور لیکن ہاں شاید انسائڈ بات کرتے ہیں۔ تو خان صاحب نے تو اس کو اوپن بولا، اس میں تو کہیں ایسی چیز نہیں ہے، مجھے تو کہیں ایسی بات نہیں لگی کہ اس میں کوئی ڈیل والا عنصر ہے۔ ہاں اگر یہ خط کسی کو نہیں پہنچا تو آرمی چیف صاحب کو نہیں پہنچا، پہلے چیف جسٹس آف پاکستان ان کو پہنچ گیا، انہوں نے کہا جی 349 صفحوں والا میرے پر خط پہنچ گیا، اس کے اندر ثبوت ہے، اس کے اندر فوٹیج ہے، اس کے اندر تصاویر ہے، اس کے اندر ایویڈنسز ہیں بنیادی انسانی حقوق کے، 9 مئی کے، 26 نومبر کے، اور یہ تمام کا تمام جو کچھ ہوا کس طرح سب چیزیں، اور ایک عدد یو ایس بی ہے، بہت شاندار اور عمدہ خط تھا عمران خان صاحب کا۔ مجھے یہی خط پہنچ گیا جی آئی ایم ایف کے پاس، مگر وہ 400 صفحات کا، اس پہ 51 صفحے اور زیادہ ہے۔ آرمی چیف کہہ رہے مجھے نہیں پہنچا، پہلا چیف کہہ رہا مل گیا، دوسرا چیف کہہ رہا نہیں ملا، تیسرا چیف کون ہے جی؟ وہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہے، چیف الیکشن کمشنر۔ عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا نا عمران خان صاحب کو یہ تیسرا خط، تو الیکشن کمیشن نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کے اسی تھریڈ کے اندر لکھا،
نے کہا تحریک انصاف کے دور میں جب حکومت اور تمام ادارے ایک پیج پر تھے، حکومت اور تمام ادارے ایک پیج پہ تھے، یعنی فوج پہ الزام لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب تمام ادارے ایک پیج پہ تھے اور ایک دوسرے کے فیسیلیٹیٹر تھے، واہ 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 واہ، الیکشن کمیشن اس وقت بھی کسی ادارے کا سہولت کار نہیں بنا، نہ اب بنے گا، یہ کہہ رہے جی عمران خان صاحب کے خط کے جواب میں۔ ویسے گدگدی نہیں ہے، کر لیں، ویسے تھوڑا ہنس لیں، کیا خیال ہے کہ نہ اس وقت بنا نہ اب بنے گا، اور کس کا؟ کسی ادارے کا سہولت کار، وہ ڈیفینیٹلی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوج سے متعلق بتا رہے ہیں۔ مطلب تیسرا چیف بھی بول پڑا ہے، صرف آرمی چیف صاحب کو یہ خط نہیں ملا ہے، ابھی تو آئی ایم ایف کو لکھا ہے سر، ابھی تو چیف جسٹس صاحب نے بھی خط کا جواب دینا ہے، تو سر آپ کہہ لیں کہ نہیں ہے لیکن ہے، 3 کے 3 چیف رسپونڈ کر چکے ہیں، یہی عمران خان صاحب کا مقصد تھا، یہ ان رہنے کے لیے نہیں، وہ آلریڈی ان ہے۔ جی ہاں، اچھا دیگر کچھ خبریں آپ کے ساتھ شامل کروں تو اس کے اندر عام خبر یہ ہے کہ امریکی سینیٹر نے جو ولسن صاحب، کانگریس مین جو ہے، انہوں نے رات کو ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس کو ذرا میں انگلش میں بتا تو پھر میں ذرا اردو میں سمجھ لیں گے۔ انہوں نے کہا آئی ایم گریٹفل ٹو شیئر دیٹ آئی ایم ڈرافٹنگ دا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ٹو بین فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس دوز in the Pakistan military government responsible for the wrongful prosecution and imprisonment of عمران خان۔ تھینک یو۔ میں ڈرافٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ملٹری گورنمنٹ ہے، یعنی موجودہ حکومت کو کہتے ہی فوجی حکومت ہے، انہیں کہ اس کے جو رسپانسبل ہے نا، جی ہاں، ان کو یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر بین کر دیا جائے۔ کتنی ہارڈ لگ گئی ہماری۔ ادھر نریندر مودی صاحب واشنگٹن پہنچے ہوئے ہیں، وہ ڈیلے اڑا رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، اور ادھر جو ولسن صاحب فری عمران خان کے ساتھ یہ باتیں لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال ہمارا گول کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا لون، 6 عدد سپریم کورٹ کے نئے جج، جس میں ایک قائم مقام جج بھی ہے میاں گل سر اورزیب، آج ان کا حلف اٹھانا ہمارے مقاصد بھی ہیں۔ ہم نے ساری انرجی، ساری طاقت انہی چیز کے اوپر لگائی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پوزیشن چل رہی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔